بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر حکیم فاروق الیسی ماب آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے اپنی کتاب جواہر حکمت میں بھی نبض کے حوالے سے کتاب کے آخر میں بحث کی ہے، لیکن جب استاد لیکچر دیتا ہے یا سمجھاتا ہے تو پڑھنے سے زیادہ استاد کے لیکچر سے انسان کو سمجھ آتی ہے۔ تو نبض کچھ بھی مشکل نہیں ہے، شوق ہے، ذوق ہے، دلچسپی ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ تعالی بہت جلد سیکھ لیتے ہیں۔ بنیادی باتیں اگر آپ کو آ جاتی ہیں، باقی تجربہ آپ کو سکھاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے تو ان جو طب یونانی کی 34-36 نبضیں ہیں ان کو 3 میں کنورٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو میں تو یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نبض کا شوق رکھتے ہیں تو اس میری بات کو، اس میری یہ جو میرا لیکچر آج کا ہے، اس کو اگر بغور دیکھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، اس کی روشنی میں اگر آپ اپنے مطلب پر آنے والے مریضوں کا اور مریضاؤں کا، بچوں کا، بچیوں کا جب آپ تجربہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ نبض کو سیکھ لیں گے۔ نبض کو آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ شہادت کی انگلی مریض کے انگوٹھے کی طرف ہونی چاہیے۔ چاروں انگلیوں سے آپ برابر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاروں انگلیوں کے پوروں کو برابر کر کے اس کو ایسے رکھتے ہیں۔ میں نے تو تب ایسے رکھا ہے کہ میں نے یہ مریض کا آپ تصور کیا ہے اور مریض کا یہ انگوٹھا ہے، تو میں نے ایسے کر کے دیکھنا ہے، لیکن آپ جب دیکھیں گے تو آپ اس طرح، وہ آپ کے سامنے مریض ہوگا، آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا، سائڈ پر بیٹھا ہوگا، تو آپ اس کو انگوٹھے کی انگوٹھے کی طرف اپنی شہادت کی انگلی کو رکھیں گے اور ہلکا سا نبض کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہلکا محسوس ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں محسوس ہوا تو تھوڑا سا دباؤ دیں گے، یہ دوسری نبض ہو جائے گی۔ اس میں محسوس ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں محسوس ہوا، آپ نے تیسری دفعہ اس کو ذرا زیادہ اتنا زور دینے کہ ہڈی تک، آپ کی انگلی کے پوروں ہڈی تک اس کو محسوس کر سکیں، تو یہ آخری تیسری نبض ہوگی۔ یہ 3 نبضیں بس ہیں۔ اچھا، ان میں آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ نبض عریض ہے، چوڑی ہے یا پتلی ہے۔ اگر عریض ہے، نبض آپ کے انگلیوں کے پوروں کو محسوس ہو رہا ہے کہ پھیلاؤ زیادہ ہے اس کا، تو اس جسم میں، اس مریض کے جسم میں رطوبات زیادہ ہیں۔ اگر پوروں میں آپ کو پتلی باریک دھاگے جیسی نبض محسوس ہو رہی ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس مریض کے جسم میں خشکی بہت زیادہ ہے۔ یہ بہت خاص باتیں 2 ہیں کہ آپ کے انگلی کے پوروں کو جو محسوس کرتی ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چوڑائی میں محسوس ہو رہی ہے، تو پھر مریض کے جسم میں رطوبات زیادہ ہیں، اور رطوبات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رطوبات ہیں تو پھر کس طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اگر دھاگے جیسی پتلی محسوس ہو رہی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس مریض کے جسم میں خشکی زیادہ ہے، اور خشکی کی علامات آپ کو واضح ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ اس کی ٹھوکر کو یعنی کرہ کو دیکھتے ہیں۔ کرہ سے مراد ہوتی ہے ٹھوکر، یعنی کتنی زور سے آپ کی انگلی کے پوروں کو دھکیل رہی ہے نبض، یا کم دھکیل رہی ہے۔ اگر زیادہ دھکیل رہی ہے تو اس کی علامات میں شدت ہے، جو بھی علامات ہیں۔ اگر کم دھکیل رہی ہے تو پھر اس میں کمزوری ہے، کسی بھی قسم کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر ایک ہی انگلی کے نیچے آپ کی اس مریض کی نبض آتی ہے تو پھر وہ
خاص جو وظیفہ خاص ہے اس کی کنفرم دلیل ہے کہ اس میں کمزوری ہے اس آدمی میں. اچھا، اور اگر چاروں انگلیوں کے پوروں کے نیچے نبض آ رہی ہے تو پھر وہ اور ہے بھی اوپر، بالکل آپ ایسے مس کرتے ہیں مریض کے کلائی پر مس کرتے ہیں تو آپ کو چاروں انگلیوں کے پوروں کے نیچے شدت سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کو ہم کہیں گے یہ سوداوی نبض ہے. سودا کی علامات اس مریض میں زیادہ ہیں. اگر 3 یا 4 انگلیوں کے نیچے ذرا دباؤ دینے کے بعد کلائی پر ذرا سا دباؤ دینے سے محسوس ہو رہی ہے 4 انگلیوں کے نیچے یا 3 انگلیوں کے نیچے، تو پھر وہ سفراوی وہ نبض ہے. اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس میں سفرا کی زیادتی ہے، اس کے جگر میں گرمی ہے، اس کا پیشاب بھی اگر آپ اس مریض سے پوچھیں گے تو انتہائی تیز رنگ کا زرد رنگ کا آ رہا ہوگا، اور ہاتھ پاؤں کی اس میں جلن ہوگی، اور پیاس بھی اس کو زیادہ لگتی ہوگی، اور اس کو یرکان بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح گرمی کی جتنی بھی علامات ہیں ایسے مریض میں پائی جائیں گی. اب تیسری نبض پہلے آپ نے ہلکا ساتھ رکھا تھا تو وہ ہلکا سا محسوس ہو گیا تھا 4 انگلیوں کے نیچے، تو وہ سوداوی تھی. جب پہلے محسوس نہیں ہوا، ذرا سا دباؤ دینے سے محسوس ہو رہا ہے ایسے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کی وہ سفراوی نبض ہے اور گرمی کی علامات وغیرہ ہیں. اچھا، اب ان دونوں میں آپ کو محسوس نہیں ہوا، آپ کو ذرا دباؤ زیادہ کرنا پڑا ہے، تو ہڈی پر جا کر محسوس ہو رہی ہے وہ نبض، تو پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ نبض بلغمی ہے، اور اس مریض کی علامات اس طرح کی ہو سکتی ہیں. تبخیر معدہ اس کا ہو سکتا ہے، نزلہ ہو سکتا ہے، زکام ہو سکتا ہے، جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، کمر میں درد ہو سکتا ہے، اور جسم اس کا ہم ساری چیزیں نبض سے تو نہیں دیکھتے، نبض بھی دیکھتے ہیں، جسم کو بھی دیکھتے ہیں، چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، زبان کو بھی دیکھتے ہیں، ناخنوں کو بھی دیکھتے ہیں، آنکھوں کے رنگ کو بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو ہم نوٹ کرتے ہیں. طبیب ویسے ہی تو نہیں ہوتا ہے کہ بس ایک آدھ اس کو نبض پتہ ہوگی ہے تو بس باقی وہ اپنے اندازے سے کرتا جائے گی. یہ چہرے کی علامات اس کو پتہ ہیں تو وہ بس وہی اسی پر ڈیپینڈ کر لے، یا ناخنوں کو پتہ ہے، زبان کا پتہ ہے کہ اس پر سرد رنگ کی تہ ہے یا سفید رنگ کی تہ ہے یا بھورے رنگ کی تہ ہے، تو بس یہ اس کو یہ امراض ہیں. جتنے تک آپ ہر ایک طریقے سے تشخیص نہ کر لیں اتنے تک دوا دینے کا فیصلہ نہ کریں. تو ہڈی پر جو محسوس ہوئی تو پھر وہ بلغمی ہے، اور اس طرح کے امراض اس کو ہو سکتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی نو آموز طبیب ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، امید ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی آج کے اس لیکچر کے بعد کافی کچھ نبض کے حوالے سے سیکھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی میں مزید بھی کوشش کروں گا لیکچر ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر لگانے کی. پیج جواہر حکمت پر تو شکر الحمدللہ کافی سارا میں نچوڑ حکمت کا ظاہر کرتا رہتا ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ فیس بک کے علاوہ یہ جو یوٹیوب ہوتا ہے، حالانکہ مجھے اس کا اتنا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے یوٹیوب کا، لیکن بسم اللہ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح جو میرا علم ہے، جتنا بھی تھوڑا بہت مجھے سمجھ ہے جس بھی بارے میں، تو انشاءاللہ تعالی اتباع کرام کے لیے، نو آموز طبیبوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور عوام الناس کے لیے انشاءاللہ تعالی میں اس یوٹیوب کے ذریعے بھی اپنے اس علم کو پھیلانے کی کوشش کروں گا. شکریہ. السلام علیکم.